السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریا۔ تو میں لے کے آئی ہوں عظمیٰ مجاہد کے ناول محبت کا ستارہ سیزن 2 کی ایپیسوڈ 4۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی وہ نائٹ ڈیوٹی سے گھر آیا تھا جب گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ایک منظر نے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ اسے دیکھ کر سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے تتلی کے پیچھے بھاگتے قدموں کی رفتار کو ٹھہراؤ بخش کر باقی کی مسافت سے سر جھٹک دیا تھا۔ شاید تتلی کو پلٹ کر اس کے پاس آنا ہوگا۔ تیکھی ناک پہ ڈائمنڈ کی مغرور لونگ چمک رہی تھی جبکہ آنکھوں کے گلابی ڈورے مدر پڑنے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا رات کی ساری سیاہی فجر کے نور کی سفیدی میں غسل لے کر اجلی ہو چکی ہے۔ کوئل کی کوک نے رک چکے قدموں کو جنبش کی ادا بخش کر سامنے دکھائی دیتے پہاڑ کی اونچائی پر لا کھڑا کیا تھا، جبکہ شبنم کے میٹھے قطروں نے کومل چہرے پر برس کر نماز سے پہلے کے وضو کی سی پاکیزگی دان دی تھی۔ عمر دراز کی رت جگہ سے بھری خمار آنکھوں نے سر تا پیر ہی پل کے پل سبزے کی نازک بیل کو دیکھا تھا جو پائل کی مانند ان سفید پیروں کے گرد لپٹ کر اپنی قسمت پر نازاں ہو رہی تھی، جبکہ ہوا نے آنکھ دبا کر شرارت سے لمبے بالوں کو اطراف میں بکھیر کر گدگدا دیا تھا۔ گلابی ہونٹوں پر نرملی مسکان نے بسیرا کر کے مخروطی انگلیوں والے سفید ہاتھ کو بے ساختہ عنبر طرح پھیلا دیا تھا۔ مدھم پڑتے تاروں نے آفتاب سے روشنی مستعار لے کر یکدم جھلملاتے ہوئے قدم ہاتھ کی نرم ہتھیلی کو من چاہی جگمگاہٹ بخشی۔ چاند نے پیشانی کو بوسے سے نواز کر سر پر تاج کی مانند سجا کر سیاہ آنکھوں والی لڑکی کسی پریوش کے لقب سے نواز دیا تھا، جبکہ وہ خود پر جمی ان دو آنکھوں سے کنفیوز ہوتی اور دانتوں کے پنجوں میں لیے کاٹنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹ ہونٹ تھوڑی لگ رہے تھے، بلکہ وہ تو شراب ظہور سے لبالب تو ساغر تھے جنہیں ہونٹوں کی ساکھ میں ڈھال دیا گیا تھا۔ ان لبوں کی نزاکت چغلی کھا رہی تھی کہ انہوں نے کبھی کسی بھی انسانی لمس کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ عمر آغا اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر گڑبڑایا تھا، جبکہ وہ سیاہ آنکھیں فرش آویزاں ہو چکی تھیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی زرکشا، چائے لے کر میرے روم میں آئیں۔ عمر آغا نے بڑی مشکل سے اپنے باغیانہ سوچوں کی لگام کو قابو کیا تھا۔ جی کیا بات؟ زرکشا نے اپنی آنکھوں کو پھیلایا تھا۔ کل وہ عمر آغا کے سامنے کچھ زیادہ ہی زبان کا استعمال کر گئی تھی، اس لیے اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ مگر واہ قسمت، تتلیاں پکڑنے کے شوق نے اسے صبح ہی صبح اس کا سامنا کروا دیا تھا۔ روم میں چل کر بات کرتے ہیں، ابھی میں کافی تھکا ہوا ہوں، فریش ہونا ہے، عمر نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آغا مینشن کے مکین ابھی جاگنے کی تگ و دو میں تھے۔ حریم ابھی روم سے نہیں نکلی تھی، شاید تبھی کچن میں سنسان تھا۔ بحالت مجبوری ایسے ہی چائے بنانی پڑی تھی، چونکہ وہ بھی اسی فیلڈ کا حصہ بننے جا رہی تھی، تو اسے عمر کی تھکن کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ اندازے سے چائے لے کر روم میں آئی تھی کہ شاید ابھی وہ فریش ہو چکا ہو، مگر وہاں جا کر انتظار جیسے جان لیوا مرحلے سے گزرنے کی بجائے وہ دوبارہ واپس آنے کا سوچتے ہوئے پلٹی تھی جب وہ واش روم سے نکلا تھا۔ بنا شرٹ کے بے حد ایزی سے انداز میں اسے آتا دیکھ زرکشا سٹپٹائی تھی، جبکہ وہ بھی اس کی موجودگی سے آگاہ ہو گیا تھا، تبھی پلٹ کر الماری سے شرٹ نکال کر پہنی تھی۔ میں بعد میں آ جاتی ہوں عمر بھائی، زرکشا نے جو ہی رخ موڑے ہوئے کہا تھا۔ زرکشا، عمر کی سپاٹ آواز نے اس کے قدم جکڑ رکھے تھے، جبکہ وہ شرٹ پہنتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور اس کا بازو تھامے اپنے سامنے کیا۔ چوٹ کیسی ہے؟ وہ بنا اس کی جانب دیکھے اس کی بازو سرکا رہا تھا، جبکہ اس کی قربت زرکشا کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ٹھیک ٹھیک ہوں میں۔ اس نے عمر کو اس عمل سے باز رکھنے کے لیے اپنی بازو اس کے ہاتھ سے چھڑانی چاہی تھی، جبکہ اس جلدی میں وہ عمر کا ہاتھ تھام گئی۔ جب عمر کے سوالیہ انداز پر وہ گڑبڑائی سی اس کا ہاتھ چھوڑ گئی تھی۔ اوکے، بٹ میں زخم دیکھنا چاہ رہا تھا۔ عمر کو اس کے ری ایکشن پر اس کی جھجک کا احساس ہوا تو دھیمے سے بولتے دوبارہ اس کے بازو کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ زرکشا بے بسی سے نظریں زمین پر جھکا گئی تھی۔ اس کی کونی کافی برے طریقے سے زخمی تھی۔ جب عمر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ زخم کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا ہے آپ نے زرکشا، ہاؤ نان سیریس تھنگ از، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ کتنا ہائیجین ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ وہ اسے زرنش کر رہا تھا، جبکہ اس کے زخم کو چھوتے ہوئے اس پر جمے کلین کا اندازہ کیا تو وہ سیکی آواز سے اپنا بازو چھڑانے لگی تھی، جب وہ زخم عمر کا ناخن لگنے سے کئی ایک جگہ سے پھر سے خون رسنے لگا تھا۔ واٹ دی ہیل ود یو زرکشا؟ اس کا خون دیکھ وہ چلا اٹھا تھا، جبکہ حریم جو عمر کا ہی پتہ کرنے آ رہی تھی اسے شاؤٹ کرتا دیکھ جلدی سے دہلیز پر قدم رکھا، مگر سامنے کے منظر پر ٹھٹکتی ہوئی وہیں رک گئی۔ درد ہو رہی ہے؟ زرکشا کی آنکھوں سے لڑکتے ہوئے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ زخم ہے تو درد تو ہوگا نا، اوپر سے آپ کی یہ بے وقوفی
حرکتیں کیا ضرورت تھی چلتی گاڑی سے کودنے کی؟ بہت شوق ہو رہا تھا نا اپنے سسرالیوں سے ملنے کا۔ ایک دم سے عمر کا پارا ہائی ہوا تھا۔ عجیب بات تھی، تکلیف میں بھی وہی تھی اور الٹا سننے کو بھی اسے ہی مل رہی تھی۔ عمر، واٹس رانگ ود یو؟ وہ آلریڈی اتنی تکلیف میں ہے اور اوپر سے آپ بیٹا اسے اتنا ٹارچر کر رہے ہو۔ اسے روتا دیکھ حریم ان کی طرف لپکی تھی جب عمر بھی چونک اٹھا تھا۔ ایک ہمدرد آواز سنتے ہی وہ بھی حریم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مام، تکلیف میں بھی اپنی وجہ سے ہی ہے نا؟ انہیں کہا ہے زخم کو بنا مرہم لگائے کھلا چھوڑ دیں۔ عمر نے اس کا بازو ایک بار پھر دیکھنا چاہا تھا۔ تمہارے بابا ہی نے کہا تھا۔ اوہ بابا، لائک سیریسلی مام؟ وہ فزیشین نہیں ٹھہرے نا؟ عمر کو زرکشا پر غصہ آ رہا تھا جو ان کے سامنے عمر کو کسی ماسٹر کی طرح پریٹینڈ کر رہی تھی۔ ہاں، اس گھر میں ایک اچھے ڈاکٹر تو صرف آپ ہی ہونا بیٹا جی۔ اگر زخم پر کچھ لگانے کی ضرورت ہوتی تو فاطمہ بھی لگا سکتی تھی۔ حریم نہ جانے کیوں عمر کو چیلنج کیے جا رہی تھی۔ اوہ ریئلی مام، وہ فاطمہ صاحبہ آپ اسے ڈاکٹر کنسیڈر کرتی ہیں جو صرف سادی چاچو کے ریفرنسز لگا کر ڈاکٹر بن پائی ہے؟ نیم حکیم خطرہ جاں ہے وہ۔ عمر آغا کو یہ بات کبھی گوارا نہیں تھی کہ کبھی اس کی ذات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دی جائے۔ تبھی وہ تلملا سا گیا تھا جبکہ فاطمہ جو بریک فاسٹ کے لیے کچن میں زرکشا اور حریم کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی تھی، عمر کے اپنے بارے میں نادر خیالات سن کر تلملا اٹھی تھی۔ اور تم کیا ہو عمر دراز، تمہاری کیا قابلیت ہے؟ حریم چچی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ زرکشا کو یہ چوٹ کیسے آئی ہے؟ ان محترم کی وجہ سے۔ جب ہم ٹور پر جانا نہیں چاہتے زبردستی لیے جا رہے تھے۔ ہم کوئی غلام ہیں جو یہ کہے گا ہم وہی مانیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ زرکشا کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اسے دھمکاتے رہتا ہے۔ غضب خدا کا لاوارث نہیں ہے میری گڑیا۔ فاطمہ نے عمر کو نیچے دکھانے کے لیے بیک وقت کئی محاذ کھول لیے تھے جبکہ حریم اور زرکشا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اوہ سیریسلی، تم اس وقت پوری کسی خالہ پھپھے کٹی جیسی کام کر رہی ہو فاطی؟ اور مام جو یہ کہہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ زرکشا کے لیے میری فکر کو میری دھونس سمجھ رہی ہے تو اس میں سراسر قصور اس کی ناقص عقل کا ہے، میرا نہیں۔ سعدین تلملاتے ہوئے اس کے سر پر پہنچا تھا۔ فاطی تم، عمر دراز تم۔ وہ شیر تھا تو فاطمہ سوا شیر تھی اور دونوں سینگ لڑانے کے لیے انگشت شہادت اٹھائے ایک دوسرے کو وارن کرنے لگے جب حریم ان دونوں کے درمیان میں آئی تھی۔ اچھا بس، کیا بچپنا ہے؟ یہ نظر نہیں آ رہا تم دونوں کی اس لڑائی سے زرکشا کیسے سہم گئی ہے؟ اب بچے نہیں رہے تم دونوں، ہر وقت کی لڑائی۔ تم جاؤ فاطمہ، زری کو ساتھ لے جاؤ اور اسے ناشتہ بنا کر دینا اسے۔ اور تم کیا کھاؤ گے عمر؟ وہ فاطمہ اور زرکشا کو باہر جانے کا کہتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زہر کھلا دیں مجھے، کیونکہ آپ کی نوازیات کے لیے اور لوگ جو موجود ہیں، وہ ٹھس انداز میں بولا۔ آہ جیلس! فاطمہ تھمس اپ کرتی زرکشا کا ہاتھ تھام گئی تھی جبکہ وہ مٹھیاں بھین کر رہ گیا تھا۔ شی از ٹو انوئنگ مام! اس نے شکایتی نگاہ حریم پر ڈالی تو وہ اسے درگزر سے کام لینے کا کہتی ہوئے باہر نکل گئی۔ سعدین زور جبر سے اس روم میں تو اپنی جگہ بنا لی تھی مگر وہ ہر وقت اسے روٹھی روٹھی نظر آتی تھی۔ ایک چیز جو گھر میں سب کو کھٹک رہی تھی وہ ایک چھوٹی بچی جس کا نام زرکشا رکھا گیا تھا۔ سعدین کی اس سے لاپرواہی تھی، وہ شاید اسے جہاں لا کر بھول گیا تھا یا اس کی ٹف روٹین میں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ نویرا، میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ٹائم کے لیے لمبی چھٹی لے کر تمہارے اور فاطمہ کے ساتھ فیملی ٹرپ پر جاؤں۔ وہ وارڈروب میں فاطمہ کے کپڑے لگا رہی تھی جب وہ وائٹ کرتے کے آستین فولڈ کرتے اس کے پیچھے آ رکا تھا۔ نویرا کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے لیکن وہ سر جھٹکتے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ نویرا! سعدین نے اس کے شانے پر سر ٹکائے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے نرمی سے اسے پکارا مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر ہنوز اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ یار کب تک ایسے اگنور کرو گی آخر؟ وہ جھنجھلا اٹھا تھا جب نویرا نے اپنا کام ملتوی کیا تھا اور اس کی جانب رخ کیا۔ میری آنکھیں روز مختلف چہرے دیکھتی ہیں لیکن دل بضد ہے کہ کچھ بھی کافی نہیں ہے تمہارے سوا۔ میں تمہارا ہوں، یہ کندھا میرا سہارا ہے، تمہارا ساتھ اور میری محبت مل کر ایک خوبصورت آشیانہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سعدین نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں کندھے پر رکھتے ہوئے نرم آواز میں اس کے مومی نقوش کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے ہوئے کہا اور یقیناً اس کی رائے بھی چاہی تھی۔ ہاں مسٹر میں آپ کے پچھلے ٹرپ کے سوغات بھول نہیں پا رہی مسٹر سعدین کمال، اور آپ ایک نئے غم کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ محبت کا الاپ جپنا بند کریں، مجھ پر آپ کا کوئی لفظ کوئی لہجہ اثر کرنے والا نہیں ہے۔ ہم دونوں کے درمیان اب اگر کچھ ہے تو وہ کمپرومائز کا ہے جو صرف اور صرف فاطمہ کی خاطر کر رہی ہوں۔ میرے بس میں ہوتا تو آپ کو سرعام اس بے وفائی کی سزا سناتی جو اگر عورت کرے تو مجرم سزا میں دربدری اور مرد کرے تو بھول چوک سزا میں معافی۔ کیا عجیب بات ہے نا سعدین کمال! کیا کمال کا اصول ہے نا یہ! کچھ اذیتوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے پر بعض دفعہ ان سے چھٹکارا پانا ہمارے ہاتھ میں ضرور ہوتا ہے۔ پر شاید ہم اتنے اذیت پسند ہو چکے ہیں کہ ان اذیتوں کا شمار پھر بھی جاری رکھتے ہیں خود کو مزید اذیت دینے کے لیے، اور ایسا ہی اس وقت نویرا کر رہی تھی۔ وہ سعدین کمال کے لیے ہر غلط اور برے فیصلے کو بارہا دہراتے صرف اور صرف خود اذیت کا شکار ہو رہی تھی
اور ساتھ ساتھ سعدین کمال کو بھی پستیوں میں ڈال رہی تھی۔ نویرا، میں نے اپنے ہر جرم کی معافی مانگی تو ہے یار، پلیز اتنی ظالم مت بنو۔ سعدین نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگائے تھے، جبکہ وہ جیسے اس شخص کے سامنے بول بول کر تھک چکی تھی۔ مجھے فاطمہ کو دیکھنے جانا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اس سب میں وہ مجھ سے دور جا رہی ہے۔ میری بیٹی میرا کل اثاثہ ہے۔ سعدین کمال میں سے یوں جمع نفی کی تقسیم میں شاید زیادہ اگنور کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے چاہے جو اس نے نرمی سے تھامے تھے، مگر اس کی بات سنتے ہی وہ ہاتھ آہنی گرفت میں تبدیل ہو گئے۔ جب نویرا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، وہ صرف آپ ہی کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے نویرا، ہماری بیٹی۔ اب کہ وہ کچھ ہائپر سا تھا۔ نویرا نے ہنکارا بھرا تھا جب سعدین نے بنا اس کی کسی اگلی بات کا انتظار کیے ایک دم سے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سعدین؟ وہ گڑبڑائی سی اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کر گئی تھی، جبکہ سعدین روم سے نکلتے گیلری اور پھر ٹیرس کا دروازہ عبور کرتے اسے کھلے آسمان کے نیچے لایا تھا، جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا تھا۔ جب وہ اسے فرش پر اتارتے اس کا ہاتھ تھامے ٹیرس کی دیوار کے قریب چلا آیا تھا۔ تم جانتی ہو نویرا، تمہاری محبت میرے ناتواں وجود کے لیے کسی خوشنما پھل سے زیادہ رسیلی اور طاقتور ہے۔ تم میری متاع حیات کا وہ لازوال قصہ ہو جس کا گواہ چاند کے قریب ٹھہرا یہ ستارہ بھی سدا رہے گا۔ وہ ستارہ ہماری محبت کا ستارہ بن کے ہمارے ساتھ تعمر جگمگائے گا، کیونکہ ابھی وہ حالات وجود پذیر نہیں ہو سکے جو تمہارے حسن اور نورانی آنکھوں کا احاطہ کر سکیں، جو تمہارے مرمری ہونٹ کی نرماہٹ کا پتہ چلا سکیں، جو تمہارے عارض گل رنگ کی سرخی کا راز جان سکیں، جو تمہاری غزالی گردن کی اٹھان کی خوبروئی جان پائیں، جو تمہاری زلف عنبرین کی مہک کو ماپ سکیں۔ تم ہر اعلیٰ کار سے ماورا ایک خوبرو دوشیزہ ہو۔ اس رب کائنات کی خاص عطا کی بدولت اور ان آنکھوں کو اعجاز مساحی کا عزم ملا ہے۔ تمہارا مجھے نظر بھر کے دیکھ لینا شفا یابی کی علامت بنتا ہے۔ تمہاری آنکھیں میری تابانی وجود کا خاصہ ہیں۔ نویرا ہاشم، نویرا سعدین بن کر وہ بے قیمت بانکی بن گئی ہے جس کے ساتھ میں میری زندگی مہکتی ہے۔ تمہارے خمار آلود بانک پن کا میرے حواس خمسہ پر چھا جانا میرے تخیل سمیت میرے وجود کے ریشے ریشے کو مہکش بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہواؤں میں نمود تمہاری سانسوں کی مرہون منت اور فضاؤں میں دھنک کی دلصورت دلکشی تمہارے دل پذیر سراپے کے باعث وقوع پذیر ہے۔ تم محبت کے کافور کی دلکش خوشبو ہو۔ اس نسترن آفریں پدمعیں کے ناز فروش وجود کی رونقیں سعدین کمال کے نورانی آنکھوں میں عجیب سج چمک پیدا کر رہی تھیں، اور وہ اس کے مخملی ہونٹوں کی نرم آہٹیں محسوس کرتے ہوئے رفتہ رفتہ دل و روح کے اعتقاد کی سرحدیں پار کر رہا تھا۔ اس کے باطن میں پیوست اندیکھی چاشنی کی مٹھاس سے نویرا کا پور پور مہک رہا تھا، جبکہ اس افتا و خیزاں وجود میں بالیدگی کی صورت رست و خیز سی خوبصورت مجسم مورت کو وہ بالون کے آسمان اور اس کے چاند سے بھی زیادہ چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نویرا شاید یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں جب ہم بند ترین حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی دلوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہوتے ہیں۔ سعدین نے اس سے کوئی قربانی نہیں مانگی تھی ماسوائے ایک ساتھ کے، پر ابھی اس کے وسیع القلب ہن میں وقت تھا شاید کہ وہ بھی اس کی کوتاہیوں کو درگزر کر پاتی، نہ کہ تاریخ دہرا کر ایک نئی بغاوت کو جنم دیتی۔ کچھ دیر یوں ہی آسمان پر بے منزل گھومتی نگاہوں نے تھکن کا احساس اجاگر کیا تو وہ اسے کمرے میں واپس لایا تھا۔ نویرا نے بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں موند لی تھیں، جبکہ سعدین منتظر رہا تھا کہ شاید کہ وہ اس کی جانب بڑھائے، پر اس بار کی عورت آرا پرستی میں جگ رہی تھی تو اسے بھی جھکنا پڑا تھا۔ وہ اپنی طرف کی لائٹ آف کرتے نویرا کے سائیڈ لیمپ بند کرنے کے بہانے ذرا سا اس پر جھکتے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ جب نویرا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، کیا میں اسے محض اتفاق سمجھوں؟ اس نے شکایتی نظروں سے سعدین کو گھورا تھا، جبکہ وہ دھیمے سے مسکرائے لائٹ آف کر گیا تھا، پر نویرا کے سینے کی اٹھان پر موجود وزن نہیں سرکا تھا۔ کچھ اتفاقوں میں زندگی ہوتی ہے اور آپ اس کی قریب ترین مثال ہیں۔ سعدین نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی تھی اور یوں ہی اس کے چہرے پر اپنی معطل سانسوں کی طپت چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ نویرا نے مکمل خاموشی اختیار کی تھی۔ لائیں کہاں سے بول رسیلے ہونٹوں کی نداری میں، سمجھو ایک زمانہ گزرا بوسوں کی امداد ہوئے۔ سعدین نے اپنی ضرورت کو لفظوں میں بیان کیا تو سٹپٹا سی اسے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر سعدین کمال اب کے مزید دوریوں کو محتمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی اس پر مکمل جھکتے مکمل استحقاق جتایا تھا۔ ہمیں بات کرنی چاہیے نویرا۔ سعدین کے لب اس کے شانے پر تھے اور اس لمحے کی غربت نویرا کو کیا کچھ یاد نہیں کرا گئی تھی۔ وہ لمس جب جب فرصتوں میں میسر آیا تھا تب تب نویرا کے لیے تباہی کا سامان کیا تھا۔ میں بہت تھک چکی ہوں سعدین۔ نویرا کی آواز میں واضح تھکن تھی۔ تو میں یہاں ہوں نویرا، ہر پل ہر دم تمہارے ساتھ۔ سعدین نے یوں ہی اس پر جھکے اس کے دائیں بائیں مضبوطی سے ایک محفوظ چاردیواری کھڑی کی تھی۔ اس کے سینے سے اٹھتی کلون کی مہک نویرا کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ نویرا، اعتبار کر لو پلیز۔ سعدین کے لب اعتبار کی چاہ میں اس کے وجود کے نشیب و فراز طے کر رہے تھے۔ اعتبار ہی تو نہیں کر سکتی کبھی۔ ایک بے بس آنسو اس کی پلکوں سے نکلتے ٹھوڑی پر آن رکا تھا جب سعدین ذرا سا چہرہ اوپر کرتے ہوئے
اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اسے شاید وہم لگتا کہ وہ رو رہی ہے، پر اس کے چہرے پر ابر احساں کا منظر اسے دکھی کرنے لگا تھا۔ تم مجھے تکلیف دے رہی ہو نویرا۔ صادق نے ہانپتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے خونخوار سینے پر جمائی تھی، جبکہ اس کی نگاہیں ستاروں کی شاہراہوں سے دور اداس ہونٹوں پر تھی، جو لبوں کے بیچ پر ہر سانس ایک گنتی سی لے رہی تھی۔ صادق پل کے ان لبوں کی تراش میں کھو سا گیا، جیسے پہلی بار ان کے درمیان ایسی غربت بن آئی ہو۔ اس کے چڑھتے شباب پہ جوانی کی مہر سبز ہوئی تو نویرا کی آنکھیں درد سے کرا رہی تھیں۔ ان کے دل عام حالات کی طرح اس وضوح میں ڈلتے وصال پر ایک عجب سرور سے پرمسرت نہیں تھے، بلکہ یہ لازم و ملزوم امر ٹھہرا تھا، اس رشتے کی یکتائی کے لیے جاری ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لائک کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔